وصدقنا يا رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. برادر مکرم قاری محمد شوکت نقیبی صاحب، آپ نے کریم آقا علیہ السلام کے شہر مقدس کی باتیں کی، تو بات حضور کی بات سے شروع کرتے ہیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. تصویر خدا، تصویر خدا، طے کرو انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں. تصویر خدا، طے کرو انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے ذات خدا بند کے مخفی با عالم، اے ذات خدا بند کے مخفیست با عالم، کہ وہ رب کی ذات کہ جو عالم سے پنہاں ہے، اس عالم شہود میں جس کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا، سر کی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتا. ذات خدا بند کہ مخفیست با عالم، پیدا و عیاں است با چشمان محمد. اس کا ترجمہ کرتا چلوں. فرمایا کہ جس رب کی ذات کو اس عالم شہادت میں سر کی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، پیدا و عیاں است با چشمان محمد، اس رب کی ذات کا اگر کوئی دیدار کرنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی دو آنکھوں میں دیکھ لے. کریم آقا علیہ السلام کی دو چشمان مقدس میں اس رب کا دیدار کر لے. کریم آقا علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، صحابہ نے عرض کی: ارائیتا ربک یا رسول اللہ، حضور کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا: رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. یہ نہیں فرمایا رأیت الہی فی احسن صورہ کہ میں نے اپنے اللہ کو، فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ ذات خدا بند کے مخفیست با عالم، وہ رب کی ذات کہ جو عالم میں مخفی ہے، سر کی آنکھوں سے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، پیدا و عیاں است با چشمان محمد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چشمان مقدس کے اندر رب کا دیدار ہو جاتا ہے. تو آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، تصویر خدا، طے کرو انوار کی باتیں. اور حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہوں باتیں، زہرا و علی کی. حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی باتیں، زہرا و علی کی. ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں. ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں. اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی، عثمان و علی کی. سبحان اللہ. اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. اے کاش کے محفل ہو
ابو بکر عمر کی، عثمان و علی کی، پھر یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہوتا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ جب کوئی نہیں کوئی نہیں، جب کوئی نہیں کوئی نہیں، جب کوئی نہیں ہمارا سہارا، غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی نہیں اپنا سہارا، غمخوار ہمارا، پھر کیوں نہ کریں ہم اپنے خریدار کی باتیں، پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اور دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ بڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ بڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، ہوتی تھی اگر لہجہ و گفتار کی باتیں، ہوتی تھی اگر لہجہ و گفتار کی باتیں، آؤ کہ کریں سید ابرار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ پاس حاضر ہوئے، کریم آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک سوال کیا، اس سوال کے جواب میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کلبت الارض مشارقها و مغاربها ولم اجد احسن منک یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے مشارق اور مغارب یعنی مشرق اور مغرب، یہ مشارق و مشارقان تھا اصل میں، حاضمیر کی اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا، تو مشرق سے مراد سات شمال اور مغرب سے مراد سات جنوب بھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے مشرق مغرب شمال اور جنوب کائنات کا چپا چھپا میں نے ڈھونڈ مارا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے، اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج حضور کا یوم میلاد ہے، اور آپ نے ایک کتاب لکھی مولد العروس صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی منانا، حضور کے میلاد کی خوشی منانا، یہ کتاب لکھی، اور آپ فرماتے ہیں اس کتاب کے ابتدائیہ کلمات کے اندر کہ جس آدمی نے حضور کی ولادت کے دن، یوم مولود کے دن، فقط یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج حضور کا یوم پیدائش ہے، وہ بندہ خوش ہو گیا، اس نے اپنے چہرے کے اوپر تبسم لایا، وہ مسکرا دیا، تھوڑا سا ہنس پڑا، فرمایا تھوڑا سا مسکرانا کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، جہنم کی رکاوٹ بن جائے گا، فقط حضور کے نام کے، حضور کے یوم ولادت کے اوپر تھوڑا سا مسکرانا۔ حضرت جبریل امین آپ حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن تو نے تو دیکھا جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم، یہ کہا جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ اور حسن کی بات حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ایک ہوتا ہے حسن صورت، ایک ہوتا ہے حسن سیرت، فقط صورت کا حسین ہونا کمال نہیں، کمال سیرت کا حسین ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت صورت، ایک کا حسن سیرت۔ جی اب جب حسن صورت بھی جمع ہو جائے اور حسن سیرت بھی جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نور علی نور۔ سبحان اللہ، تو انداز حسینوں کو
सिखाए नहीं जाते। वाला मसाफा खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। सुभान अल्लाह। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मीद लकबी हूँ तो पढ़ाए नहीं जाते, उम्मीद लकबी हूँ तो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार की तौफीक, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार की तौफीक। अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। सुभान अल्लाह। बेशक अबू जहल सारी जिंदगी करीम आका अलैहिस्सलाम को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की निगाह से देखता रहा। सारी जिंदगी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की निगाह से देखता रहा। हमारा ईमान ये कहता है कि अगर फकत एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह से देख देता तो अल्लाह पाक उसे भी ईमान सुभान अल्लाह। उसे भी ईमान बात करके इजाजत चाहूँगा। करीम आका अलैहिस्सलाम आपकी ज़िज़्ज़त मुक़द्दस के 5 या 6 साल की उम्र मुबारक है और कबीला बनो साद बिन बकर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा आपके पास तशरीफ़ फरमा है। और हुज़ूर का माहौल क्या है कि हुज़ूर के रज़ाई भाई जिस वक़्त सुबह उठते और बकरियों को चराने के लिए चरागाह में जाते हैं, सुभान अल्लाह, चरागाह में जाते तो एक दिन करीम आका अलैहिस्सलाम सुबह उठे। इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 5 साल या 6 साल या 7 साल है। आका अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ तैयार हो गए बकरियाँ चराने के लिए। और करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 लाख अंबिया में कोई भी नबी ऐसा न था कि जिसने बकरियां न चराई। करीम आका अलैहिस्सलाम जब तैयार हुए अपने भाई की तरह वज़ाकता बनाई। आका अलैहिस्सलाम ने तहमत मुबारक बांधा और अपने कमर मुबारक के साथ एक पट्टी बांधी और एक असा मुबारक उठाया और भाई के साथ बकरियां चराने के लिए तशरीफ ले गए। अब वहाँ पर आपके भाई करीम आका अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो के कहने लगे, अराइता अयकुना मबअसन औ बिअसन, क्या है मेरे भाई, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कोई नबी या रसूल जलवागर होने वाले हैं? हुजूर से सवाल किया जा रहा है। करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। 5 या 6 साल की उम्र मुबारक है। अशरा मुबशरा को बिशारतें देना ये तो बहुत बात की बात है। मेरे आका और मौला 5 साल की उम्र मुबारक में जन्नत तस्लीम फरमा रहे हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। फरमाया कि कल क़यामत के दिन वल्लाही आरिफन लगा, कल क़यामत के दिन मैं आपको पहचान भी लूँगा। वला आखिज़न्ना यदका व यदखुलका फिल जन्ना, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में लेके जाऊँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मुर्शदी। हुजूर की 5 साल की उम्र मुबारक और आपके वो भाई आका अलैहिस्सलाम के बज़ाहिर मिसाल मुबारक के बाद ईमान अफरोज़ हुए और अक्सर आप रोया करते और यही कलमात आपकी ज़ुबान से निकलते कि इन्नमा अर्जू अन यअख़ुज़न नबिय्या बियदी यौमल क़ियामा फ़अनजू। आप फरमाते हैं कि इन्नमा कलमा हसर है और इसके माना ये होते हैं कि अब मेरी कोई आरज़ू नहीं, कोई इल्तिजा नहीं, फ़कत एक ही उम्मीद है कि मेरे आका ने बचपन में मुझसे वादा फरमाया था कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। फरमाया कि आज इस उम्मीद के साथ मैं जिंदा हूँ कि कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम मुझे हाथ से पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे।
گواہ